السلام علیکم ڈیئر لرنر، جیسے کہ آپ نے پریویس لیکچر میں ہم نے کیا تھا 10th کلاس کے لیے پاکستان اسٹڈی کا، تو پریویس لیکچر میں ہم نے جیسے کیا تھا معاشی اصلاحات میں ان کی لیبر اصلاحات تھیں اور جو صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا تھا اس حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہے ان کی زرعی اصلاحات، جو ایگریکلچر ریفارمز انہوں نے جو کی تھی ان کے یہ ٹاپک ہیں، ان کے یہ پوائنٹس ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ زرعی اصلاحات، حد ملکیت۔ اچھا، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جاگیردارانہ نظام بہت جو اس کی مضبوط جڑیں ہیں، تو بھٹو حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے حد ملکیت یعنی ایک لمٹ انہوں نے رکھی کہ آپ جو ہے آپ کے پاس جتنی زمین ہے اس کی ایک لمٹ کر دی۔ اس کے جو 150 ایکڑ یعنی 150 ایکڑ انہوں نے جو نہری جن کو اینول پانی لگتا ہے اور نہر کا پانی لگتا ہے، اور 300 ایکڑ بارانی یعنی جن کو بارش کا پانی لگتا ہے، جن کے پاس ایسی زمینیں ہوتی ہیں، ان کی حد ملکیت رکھ دی۔ تو اس طرح انہوں نے تقریباً 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے وہ انہوں نے قومی تحویل میں لے کے کسانوں میں تقسیم کی۔ دوسرا ہے کہ سرکاری ملازمین کی زمین۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ان کی حکومت آنے سے پہلے 2 سال پہلے اور 2 سال کے بعد تک جتنی بھی سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے جتنی بھی زمین خریدی ہیں ان کی بھی حد رکھی گئی، ان کی 100 ایکڑ جو ہے ان کی حد رکھی گئی، اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی جائیداد کے بارے میں جو ہے ان کے چیک کیا گیا کہ آئے گا کن کے پاس کتنی زمینیں ہیں، تو 100 ایکڑ ان کا جو حد رکھی گئی، اور اس سے استثناء تھے ہمارے جو فوجی جو افسران تھے، اس سے ان کو استثناء حاصل تھا۔ نمبر 3 ہے اداروں کی زمین۔ اداروں کے لیے کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ملک میں جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں اور مذہبی جو مزارات ہیں اوقاف کے، ان کے پاس بھی بڑی جو زمین ہوتی ہیں، تو اداروں کی زمین ایسے اوقاف کے جو محکمے تھے اور کچھ مدارس تھے یا بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں اور جو کالجز تھے، ان کی زمینوں کی بھی ایک لمٹ جو ہے رکھ دی گئی کہ اس لمٹ سے زیادہ جو زمین ہے وہ بھی حکومت نے اپنی جو تحویل میں لے لی۔ اور جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر جو زرعی جو ایگریکلچر ہمارا جو سے ریلیٹڈ جو خطہ ہے، تو اس میں لوگوں کے پاس عموماً یہ ہوتا ہے کہ زمینوں کے ساتھ ساتھ ان کے جو کیٹل فارمز بھی ہوتے ہیں جن میں وہ رکھتے ہیں، تو اس کے کی بڑی بڑی ان کے پاس جو فارم ہوتے ہیں ان کی بھی زمین جو ہے لمٹ کر دی گئی۔ جو استبل ہوتے ہیں، جو گھوڑے وغیرہ پالتے ہیں، جو ان کے لیے بھی انہوں نے بھٹو نے ایک لمٹ رکھی، اور جو اس سے زائد جو زمین تھی وہ بھی اپنی تحویل میں لے لی۔ قرضوں کی فراہمی، جو زمیندار چھوٹے زمیندار ہیں ان کے لیے قرضوں کی فراہمی کے لیے آسان جو شرائط پہ قرضے جاری کیے گئے تاکہ وہ زمین کو کاشت کر سکیں، ان کے لیے سستے جو قرضوں کا حصول جو ہے ممکن بنایا گیا۔ 7 پوائنٹ ہے کہ مزارعین کے حقوق کا تحفظ۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مزارعین کو جو بڑے بڑے جاگیردار ہوتے تھے، جو مزارعین آپ کو یعنی اس کو ہم اپنی جو سمپل لینگویج میں راہق بھی کہتے ہیں، جو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ جو ان کو مناسب اور جائز ان کا جو حصہ دلانے کے لیے ایسے کوئی اقدامات کیے گئے، ان کو پابند کیا گیا تاکہ جو مزارعین کے حقوق ہیں ان کو پورے حقوق دیے جائیں۔ نمبر 8 ہے زرعی مشینریوں کی فراہمی۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک صنعت کا انقلاب آ چکا تھا، تو اس دور میں تو بڑی بڑی مشینریاں جو ہے اس کی پروڈکشن ہو رہی تھی، تو یہ ہمارا جو خطہ تھا یہ اس حوالے سے زرعی جو پیداوار کے حوالے سے کافی بیکورڈ تھا، کافی جو ان کی جو پروڈکشن تھی بہت کم ہو رہی تھی۔ ایسے میں ذوالفقار بھٹو نے باہر سے چیزیں جو ہے مشینریاں جیسے ٹریکٹر ہیں، جو ہل ہیں، جدید قسم کے اوزار وہ امپورٹ کروائے تاکہ یہاں کے کسانوں کو، یہاں کے چھوٹے کاشتکاروں کو جو آسان قسطوں پہ یہ دیے جائیں۔ ان کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی جو یہ مشینریوں کی جو فراہمی کے لیے کام کرنے لگی۔ تو یہ زرعی اصلاحات ہیں، یہ جو بھٹو دور حکومت میں جتنی بھی ایگریکلچر ریفارمز ہوئی، یہ 8 پوائنٹ ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی اگر سمجھ نہ آئی ہوئی لرنرز تو آپ جو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ پرسنل طور پہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔